کہتے ہیں شیخ آج کل ایسے نکاح ہو رہا ہے کہ لڑکی کافر صرف نکاح کے لیے کلمہ پڑھتی ہے، قاضی نکاح کروا دیتے ہیں۔ کیا نکاح یہ جائز ہے؟ کلمہ اگر صرف شادی کے لیے پڑھا ہے یا پڑھی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دل میں تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور ترین حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت شادی کرنے کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا تو نہیں مل سکتی ہے، دولہا یا دلہن مل سکتے، دولہا یا دلہن مل سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ اسلام بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہی ہے؟ اگر آگاہی نہیں ہے تو یہ کتابیں لیجئے، اس کو مطالعہ کر لیجئے، مطالعہ کرنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے گا تب کلمہ پڑھیے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کسی نے کوئی لالچ دیا ہے؟ نہیں۔ کسی نے کچھ دباؤ ڈالا ہے، فورس کیا ہے؟ نہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں پوچھ لینے کے بعد کلمہ کی تلقین کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف زبان سے ادا کر دینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ سب سے پہلے النطق باللسان، زبان سے کلمے کو ادا کرنا، اور الایمان بالقلب، دل سے اس کو یقین کے ساتھ کہنا، والعمل بالارکان، اعضاء اور جوارح سے عملی جامہ پہنانا۔ یاد رکھیں، 3 بنیادی شرطیں ہیں، بنیادی شرطیں ہیں 3 کہ زبان سے بھی ادا کرنا، دل میں بھی یقین کرنا، اور اس یقین کے مطابق عمل کرنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن قبروں پہ سر جھکاتے ہیں، مورتی کے پاس جاتے ہیں، مردوں سے التجا اور فریاد کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں مومن اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے۔ اس لیے وہی کلمہ معتبر ہے جس کلمہ کے بعد آدمی اسلامی احکام پر عمل پیرا ہو جائے، اسلامی احکام پر چلے۔ اگر اسلامی احکام پر نہیں چلتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ دنیا کی نظر میں، اس کی نظر میں، اس کی نظر میں تو وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کو سب سے پہلے، جو لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو ایک اپیل کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، جو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے اس سے یہ چند سوالات ضرور پوچھیں۔ آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ آپ کو اسلامی احکام جیسے معلوم ہوئے ہیں اس پر آپ کو یقین ہے؟ تو وہ اگر کہہ دیتے کہ بھائی ہاں، کسی کی محبت میں تو آپ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، کسی لالچ میں تو آپ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں پوچھیں، اس کے بعد کلمہ پڑھائیں، اس کے بعد کلمہ پڑھائیں۔ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر سمجھے کسی کو بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ آج کے مسلمان، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ اقرار کیا، ویسے ہی تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور ایک اللہ رب العالمین ہی کی دعائی دینی ہے۔ ایک رب کی دعائی اور ایک ہی رب کی گواہی۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیشہ اس بات کو نوٹ کرو
نوٹ کرو اور جو بھی کلمہ پڑھے اس کو یہ بات سکھاؤ، سمجھاؤ اور بتاؤ کہ بھائی یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے۔ آسمان، زمین، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تم ستارے کی پوجا کرتے، کواکب کی پوجا کرتے، سٹارز کی پوجا کرتے اور اس کو ڈنڈوت کرتے۔ کوئی سمندر کی پوجا کرتا ہے تو کوئی ندی کی پوجا کرتا ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دین اسلام ہے کیا۔ ونس آف گاڈ، اللہ رب العالمین ایک ایشور واد اسلام ہے، ایک ایشور۔ اللہ رب العالمین انیک ایشور کو نہیں پسند کرتا، ایک ایشور، ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی مدبر، ایک ہی مصرف، ایک ہی رازق ہے، وہ رزاق ہے، تمام کو وہی رزق فراہم کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، غور کرو ان چیزوں پر۔ جتنی اللہ رب العالمین نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفس کے اندر اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ غور کرنا چاہیے مسلمانوں، توجہ دینی چاہیے اس سلسلے میں۔ نکاح تو چند دنوں کے لیے ہے میرے بھائیوں، اصل تو یہ ہے کہ اس دنیا سے ہم جائیں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے، ہم سے خوش رہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی، باقی یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، باقی یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اس لیے فنا کے چکر میں بقا کو نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ والباقیات الصالحات، اللہ رب العالمین نے فرمایا باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نیکیاں ہیں۔ نیکیاں کرو میرے بھائیوں، منکرات سے دور رہو، بے حیائی سے دور رہو، فحاشی اور غلط کاموں سے دور رہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔